الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے جان میری نئی جان میری اے جان میری نئی جان میری میری جان دی جان حضور رب سنے آئے پر ویکھے یا نہیں رب دی پہچان حضور چنگے عمل ایمان دی جز لوگو چنگے عمل ایمان دی جز لوگو در اصل ایمان حضور. تمنا ہے کہ اس دنیا میں تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. تمام احباب آواز بلند نماز والا درود شریف عبادت کی نیت سے پڑھ لیں. ماشاء بزرگان محترم، واجب الاحترام، قابل عزت کریم دوستو، عزیز ساتھیو،
عارضی دنیا ہے، مٹ جانے والا جہان ہے۔ میرے اور آپ کے گزرتے ہوئے دن، چڑھتی ہوئی یہ جوانی، آتا ہوا بڑھاپا، جسم میں آتی ہوئی طاقت اور جسم میں آتی ہوئی کمزوری، یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ ہم اپنی قبر کے بہت ہی قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ہر گزرنے والا دن مجھے اور آپ کو یہ غروب ہوتا ہوا سورج پیغام دے کے جاتا ہے، اب قیامت کی صبح تک یہ دن واپس نہیں آ سکتا، اور آپ ایک اور قدم قبر کے قریب ہو چکے ہو۔ لیکن میرے اور آپ کے کان پر کوئی جونگ نہیں رینگتی۔ روزانہ ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں بھی، ایک آدمی کو معلوم ہو کہ میں نے ملتان روڈ کے قبرستان تک سفر کرنا ہے اور روزانہ ایک قدم اس نے چلنا ہے، وہ یہاں محمدیہ مسجد سے ایک قدم نکالے گا، ابھی سوچے شاید بھی لمبا سفر ہے، چلتے چلتے وہ بائی پاس پہ پہنچ جائے، اب اسے قبرستان سامنے نظر آنا شروع ہو جائے تو آپ خود بتائیں اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ یہ جو پہلے ہم بچے تھے، پھر لڑکپن ہوا، اب جوانی میں جو میں اور آپ آئے ہیں، یہ جوانی بھی مجھے اور آپ کو پیغام دے رہی ہے کہ دن بدن تو اب زوال کی طرف جانے لگا ہے۔ چلو جوانی میں تھوڑا سا اسے ٹینشن ہے، ابھی تو میری بڑی دور پڑا ہے بھائی، ابھی تو وہ قبرستان بڑا دور ہے، لیکن جب بال سفید آ گئے، اب اسے سامنے نظر آ رہا ہے کہ قبرستان قریب ہے، اب تو اسے رب کے دروازے پہ آ ہی جانا چاہیے۔ اگر اب بھی نہیں آتا، بال سفید ہے، داڑھی کے بھی اور سر کے بھی، چاہیے تو یہ تھا کہ ان سفید بالوں کو دیکھ کے اسے قبر یاد آتی، لیکن ہم نے کہا بھی ایسی سفید بال رہنے ہی نہیں رہنے تھے، پھر قبر کی تو یاد آنی ہے۔ ہم تو سفید بال رہنے ہی نہیں دیں گے، ہر ہفتے نائی کے پاس جائیں گے، ذرا انہوں نے سبحان اللہ جمان تے کرنا مینوں، ہر ہفتے۔ میرے بھائیو، یہ سفید بال ہی مجھے اور آپ کو قبر کی یاد دلاتے ہیں۔ جب انسان شیشے کے سامنے جائے نا اور سفید بالوں کو دیکھتا ہے، خدا کی قسم انسان کو قبر یاد آتی ہے اور دل کی دنیا بدلتی ہے، تو فرش پہ مصطفیٰ راضی ہو جاتا ہے، عرش پہ خدا راضی ہو جاتا ہے۔ اپنی منچائی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک شخص ساری زندگی داڑھی کو ہاتھ نہیں لگاتا اور دوسرا کلین شیو ہے۔ جو کلین شیو ہے وہ بھی دعوے دار ہے مجھے مصطفیٰ سے محبت ہے، جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اس کا بھی دعویٰ ہے مجھے مصطفیٰ سے محبت ہے، جو سودی کاروبار کر رہا ہے وہ بھی کہتا ہے مجھے مصطفیٰ سے محبت ہے، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور جو سارا دن دھوپ کڑک پہ مزدوری کرتا ہے، شام کو 600 لے کے جاتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں، جو رزق حلال کماتا ہے اس کا بھی دعویٰ ہے مجھے مصطفیٰ سے محبت ہے، اور جو ناپ تول میں کمی کر کے، چھولیاں نو پتی بنا کے، چینی میں ملاوٹ کر کے
وہ بھی کہتا ہے مجھے مصطفیٰ سے محبت ہے۔ جو سچ پہ دکان پہ بیٹھ کے جو اپنا سودا بیچتا ہے اس کا بھی دعویٰ ہے مجھے مصطفیٰ سے محبت ہے، اور جس نے زندگی میں کبھی زبان سے سچ بولنا ہی نہیں، ہمیشہ جھوٹ ہی زبان سے نکالا، اس کا بھی دعویٰ ہے مجھے مصطفیٰ سے محبت ہے۔ بتاؤ، وہ بھی محبت کرتا ہے، یہ بھی محبت کرتا ہے، بندہ یہاں کرے تو کرے کیا؟ تو جو محبت کا انداز میں نے اور آپ نے بنا رکھا ہے، اللہ اس محبت کا محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی رب کو یہ محبت پسند ہے جو میں نے اور آپ نے انداز بنایا ہے۔ اللہ نے وہ انداز بتایا ہے کہ مجھ سے، میرے مصطفیٰ سے کیسے محبت کرنی ہے۔ آج دنیا میں جو مرضی کہتا بھی رہے، لیکن ایک دن اللہ نے مقرر کیا ہے، اس دن کھوٹا کون ہے کھڑا کون ہے فیصلہ ہو جائے گا۔ اس دن متقی کون ہے اور گناہگار کون ہے فیصلہ ہو جائے گا۔ اس دن اندھا کون ہے اور بہرا کون ہے فیصلہ ہو جائے گا۔ اس دن عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے، یہ قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا۔ 50-60 سال کی زندگی میں ہم جسے ساری زندگی ذلیل سمجھتے رہے، ہم جسے ساری زندگی بدکار گناہگار سمجھتے رہے، ہم نے اس کے متعلق فیصلہ کر لیا کہ یہ تو پکا جہنمی ہے۔ یہ قیامت کے دن جب اسے جنت کا سرٹیفکیٹ مل کے جنت کی طرف اسے روانہ کیا جائے گا، فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ کون کتنے پانی میں ہے، اس وقت جو سب سے بڑا المیہ ہر بندے کے دل میں لالچ ہے پیسے کا، بس وہ مولوی ہوئے تھے باہیں پیر ہوئے، وہ باہیں دنیا دار ہو، ہر بندے کی خواہش ہے میرا اعلیٰ مکان ہونا چاہیے، میرے پاس اعلیٰ گاڑی ہونی چاہیے، میں نے جو کپڑے پہنے وہ اعلیٰ ہونے چاہیے۔ پیسہ جیسے مرضی کماؤ، نہ حرام دیکھو نہ حلال دیکھو، پھر جب ظلم کر کے دکان پہ بیٹھ کے آئے ہوئے گاہک کو 5 روپے کی چیز اپنے پیسے کی لالچ میں 500 کی بیچو، پھر کیا سمجھتے ہو کہ تم نے بڑا تیر مار لیا ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے فرشتے بھی گواہی دیں گے، میرا رب بھی براہ راست دیکھ رہا ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے یار، کیمرہ لگا ہوا ہو نا کیمرہ دکان میں تو گاہک چوری نہیں کرتا، ملازم چوری نہیں کرتا، کیوں؟ بھی جناب کیمرے لگے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پتہ تے چل نہیں جانا ہے نا۔ یہ تیرے میرے کیمرے خراب ہو سکتے ہیں، بجلی چلی جائے تو یہ ریکارڈنگ نہیں کرتے، بند ہو تو ریکارڈنگ نہیں کرتے۔ جو میرے رب نے کیمرے مختص کیے ہیں انہیں اونگ بھی نہیں آتی، وہ سوتے بھی کوئی نہیں ہے، ان کی کبھی بجلی بند نہیں ہوئی۔ فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے، خود رب براہ راست بھی دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی سبحان اللہ باز نہیں آتے۔ یہ اللہ کا قرآن صاف اعلان کر کے کہتا ہے کہ قیامت والے دن یہ جو ظالم ہے نا، ظالم، پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ فرمایا یہ ظالم اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرنے والے، انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے، گمان کر رکھا ہے ہم جیسے کریں پوچھنے والا کوئی نہیں،
رب العالمین فرماتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، تمہارا رب غافل نہیں ہے عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ جو تم دکان پہ بیٹھ کے ظلم کرتے ہو، یہ جو اپنی ایم پی اے کی سیٹ اور کرسی پہ بیٹھ کے ظلم کرتے ہو، یہ جو چیئرمین کی سیٹ پہ بیٹھ کے ظلم کرتے ہو، یہ جو ہیڈ ماسٹر کی کرسی پہ بیٹھ کر اپنے نیچے والے عملے پہ ظلم کرتے ہو، یہ جو خطیب بن کے اپنے مؤذن اور خادم پہ ظلم کرتے ہو، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، میرا رب غافل نہیں ہے، فرمایا یہ جو تم ظلم کر رہے ہو میں رب دیکھ رہا ہوں، اور میں نے جماعت مقرر کی ہے، وہ ظلم تمہارے لکھ بھی رہی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جس دن قیامت والے دن سارے فیصلے کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم ظلم سے بچیے۔ اس وقت آپ دیکھ لو 95% لوگ ظلم کو ہاتھ دیکھتے نہیں، ہاتھ میں چھری لے کے بیٹھے۔ بازار میں چلے جاؤ، جنرل سٹور والا بھی ہاتھ میں چھری لے کے بیٹھا ہے، کپڑے والا بھی ہاتھ میں چھری لے کے بیٹھا ہے، موبائل والا بھی ہاتھ میں چھری لے کے بیٹھا ہے، اور کسی دربار پہ مسجد میں چلے جاؤ تو مولوی بھی ہاتھ میں چھرا لے کے بیٹھا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے آج دنیا میں جو تم ظلم کر رہے ہو، فرمایا تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، یہ مت سمجھنا ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کہا تیری دکان میں آیا 5 روپے کی چیز 500 کی دے کر، یہ اتنا بڑا ظلم، اور بچوں کے منہ سے 495 روپے کا لقمہ جو تو نے کھینچا ہے، یہ مت سمجھنا کہ تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، تمہارا رب غافل نہیں ہے۔ فرمایا میں نے جو ڈپٹی لگائی ہے فرشتوں کی، یہ سوتے بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ان کی کبھی بجلی بھی بند نہیں ہوئی۔ فرمایا جو میں خود رب براہ راست دیکھ رہا ہوں، یہ تو میری جماعت بھی نہیں سوتی۔ فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرے فرشتے بھی نہیں سوتے اور میں رب کو بھی اونگ نہیں آتی۔ براہ راست میں دیکھ رہا ہوں کون مظلوم ہے کون ظالم ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے ڈرا کر، مظلوم کی آہ سے ڈرا کر، اگر مظلوم کی تجھے لگ گئی خدا کی قسم تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تیری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، نہیں یقین آتا؟ آؤ میرے مصطفیٰ کی حدیث سن لو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب مظلوم کی زبان سے یا دل سے نکلتی ہے، کتنی شبیر سے وہ عرش کی طرف جاتی ہے، کتنی تیزی سے وہ آسمان کی طرف جاتی ہے۔ آقا نے فرمایا یہ جو آپ کا شعلہ کتنی سپیڈ اور تیزی سے آسمان کی طرف جاتا ہے، فرمایا مظلوم کی زبان سے نکلی ہوئی بد دعا بھی اتنی تیزی سے آسمان کی طرف جاتی ہے۔ 3 آدمیوں کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ میں نہیں کہتا، 2 جوانوں کے سردار نے گارنٹی دی ہے۔ آقا فرماتے ہیں 3 آدمی ایسے ہیں ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے میرا رب فوراً قبول کرتا ہے۔
سب سے پہلا فرمایا مسافر اللہ اکبر اس کی زبان سے نکلے ہوئی دعا اللہ فوراً قبول فرماتے۔ اور دوسرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے اللہ فوراً قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے بھی میرا رب فوراً قبول کرتا ہے۔ مظلوم کی بھی فوراً قبول ہوتی ہے، فوراً نہیں یقین آتا وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو اللہ فوراً اس کی آنکھ کو قبول فرماتے ہیں، چاہے مظلوم غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ میری اور آپ کی اماں رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک لونڈی کالے رنگ کی سیدہ عائشہ کے پاس روزانہ آتی ہے اور دو جملے کہہ کر واپس چلی جاتی ہے، روزانہ دو جملے دہراتی ہے، روزانہ آ کر دو جملے دہراتی ہے۔ ایک دن سیدہ عائشہ نے پوچھا بتاؤ نا بہنا یہ روزانہ دو جملے کس لیے پڑھتی ہو؟ وہ دو جملے کیا ہے؟ کہتی ہے کتنا وہ عظیم دل تھا، کتنا حسین و جمیل وہ دل تھا، کتنا پیارا وہ دل تھا جب اللہ نے مجھے اپنی پہچان کرا دی، کتنا وہ حسین دن تھا جب اللہ نے مجھے کلمہ نصیب فرما دیا، وہ کتنا عظیم دل تھا جب اللہ نے مجھے کلمے کی دولت سے نوازا۔ اللہ اکبر، مجھے تجھے کیا قدر ہے اس کلمے کی؟ ہم تو پیدا ہوئے باپ نے کان میں اذان دے دی، اسے نہیں آتی تو مولوی صاحب نے کان میں اذان دے دی، ہم پیدا ہوئے وہاں مولوی نے کان میں اذان دی، جب تھوڑے سے بڑے ہوئے باپ نے ہاتھ سے پکڑ کے مولوی صاحب کے پاس مدرسے میں بھیج دیا۔ میرا تیرا کیا لگا ہے دین کے لیے؟ میں نے تمہیں دین کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے، مصطفیٰ کی دین کی اشاعت کے لیے کیا قربانی دی ہے؟ کوئی مال خرچ کیا ہے؟ ذرا اپنی زندگیوں میں غور کر کے دیکھنا، اگر میں نے اور آپ نے زندگی میں اللہ کے دین کے لیے نہ اپنی جان خرچ کی ہے، نہ اپنی جوانی خرچ کی ہے، مال اور دولت کمانے کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک تو پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، بتاؤ اللہ کے دین کے لیے کب تیری پیشانی پہ پسینہ آیا ہے؟ کب تیرے ماتھے پہ پسینہ آیا ہے؟ یہاں تو منظر بھی عجیب ہے، جو اللہ کے دین کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک پسینہ پسینہ ہو جائے ہم تو اسے بھی نہیں چھوڑتے، انگلیاں تو اس کی طرف بھی اٹھتی ہے، زبانیں تو اس کی طرف بھی کھلتی ہے۔ بتا لے تو نے دین کے لیے کیا خرچ کیا، تیری جوانی کتنی دین کے لیے قربان ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، 5,000 روپیہ اللہ کے دین کے لیے مہینے کے بعد دے کے رب کے دین پہ احسان کرتے نہیں نہیں نہیں، رب تیرے 500,000 کا محتاج نہیں، رب تیرے 5-10,000 کا محتاج نہیں۔ وہ رب جب دین کی خدمت کے لیے قبول کرتا ہے، اگر زبان والے دین کی خدمت کرنا چھوڑ دے لب گنگوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ نہیں یقین آتا تو ریمنڈ مرکز میں جا کے دیکھ لو، تجھے گنگوں کی جماعت مل جائے گی۔ جب سننے والے اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں سنتے رب پیروں کو پیدا کر دیتا ہے۔ جب آنکھوں والے رب کے قرآن کو یاد نہیں کرتے رب کے قرآن سے منہ پھیرتے ہیں، اللہ فرماتے مجھے تمہاری ضرورت نہیں، اللہ اندھوں کو قرآن کا قاری بنا دیتا ہے۔ وہ کوئی محتاج ہے؟ محتاج ہے میرا تیرا؟ نہیں 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 نہیں، ایک ظلم مخلوق پہ
ایک ظلم اللہ اور اس کے رسول سے، دونوں ظالم قیامت والے دن بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت کہتی ہے سیدہ عائشہ سے روزانہ آ کر، وہ کیسا دل تھا جس دن میں نے اللہ کو پہچان لیا۔ حضرت عائشہ پوچھئے بتاؤ نہ بہنا، روزانہ آ کے مجھے یہ بات کرتی ہو، کیا بات ہے، کیا کہانی ہے؟ وہ کہنے لگی اماں جان میں غیر مسلم تھی، بہت بڑا بادشاہ، میں اس کے گھر میں کام کرتی تھی، اس کی جو شہزادی ایک دن غسل خانے میں نہانے کے لیے جاتی ہے، اس نے کمر بند میں جو پہنا ہوا ہار تھا اس نے اتار کے وہ یوں دیوار پہ رکھا، جب وہ باہر آئی ہے تو دیکھا دیوار پہ وہ کمر بند موجود نہیں، یوں ڈھونڈنے تلاش کرنا شروع کیا ہے وہ کمر بند ہار کہاں ہے، لیکن ڈھونڈنے سے وہ ہار نہیں ملا۔ سارے گھر والے کہنے لگے کسی نے ہار چرایا ہے، کسی نے ہار چوری کیا ہے۔ فرمایا مجھ پہ الزام لگا دیا، کسی پہ الزام لگانے سے پہلے سوچ لینا، جس پہ تو الزام لگا رہا ہے سوچ کے الزام لگانا، وہ اوپر بیٹھنے والا بھی موجود ہے، سارا منظر وہ براہ راست دیکھ رہا ہے، یہ نہ ہو آج تو کسی پہ زبان یا انگلی اٹھا رہے ہو، کل وہی معلومات وہی الفاظ تیرے پہ نہ طاری ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ عزت اور ذلت دینے والی وہی ذات ہے، وہ جسے چاہے گھر بیٹھے عزت دے دے، وہ جسے چاہے گھر بیٹھے ذلیل کر دے، وہ چاہے تو 1 سال اسے بادشاہ کے تخت پہ بٹھا دے، چاہے تو دوسرے سال اسی مہینے میں اسے جیل میں پہنچا دے۔ نہیں یقین آتا تو دیکھ لو۔ کیا سمجھتے ہو یہ سیاسی اختلاف ہے؟ یہ میرے رب کی پکڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں یقین آتا تو دیکھ لو۔ دور جانے کل تک جن کے آگے پیچھے پروٹوکول تھا، ہائے ہائے ہو کون آ رہا ہے؟ وزیر اعظم آ رہے، کون آ رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ آ رہے، آج وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ میرے رب کی پکڑ ہے، رب چھوٹ دیتا ہے۔ فرمایا ان بطش ربک لشدید، جب میرے رب کی پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت آتی ہے۔ آج تجھے اللہ نے عروج دیا ہے، اپنے نیچے والے طبقے پہ ظلم نہ کر، یہ نہ ہو کہیں وہ تجھے نیچے بچھا دے، اسے اوپر بچھا دے۔ آج آنے والے پہ ظلم نہ کر، یہ نہ ہو کہیں تجھے راتوں رات اللہ اکبر بیماری میں مبتلا کر کے بستر پہ نہ لٹا دے۔ اللہ اکبر۔ اپنے مال اور دولت پہ تکبر نہ کر، یہ نہ ہو کہیں تجھے وہ در در کا گداگر بنا دے، کیونکہ سب کچھ تو اسی کے اختیار میں۔ عورت کہنے لگی اماں عائشہ صدیقہ سے، مجھ پہ الزام لگا دیا ہار تو نے چرایا ہے، میں نے صفائیاں دی، میں نے ہار نہیں چرایا، لیکن میری کوئی بات نہیں مانی۔ اس ظالم نے مجھے بڑے بازار میں لے آیا، بڑے بازار میں آ کے کہنے لگا ہار دے دو، وہ کمر بند دے دو، نہیں تو تجھے سب کے سامنے ننگا کر دوں گا۔ وہ کہنے لگی اماں عائشہ سے زاروں قطار، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو رو کے اپنی داستان سناتے ہوئے کہتی ہے مظلوم کی بد دعا سے ڈر۔ کہنے لگی اماں جان اس نے سارے بازار میں مجھے ذلیل کیا، کہنے لگا تو ہی کمر بند چرایا ہے، بڑے بازار میں مجھے لے آئے، بڑے بازار میں مجھے ذلیل کر رہے ہیں، مجھ پہ الزام لگایا بڑے بازار میں تو ہی چور ہے، اور میری تلاشی لینا شروع کی ہے۔ کہنے لگی اماں جان اس نے میرے جسم سے کپڑے اتار دیے، میری قمیض اتار کر میری تلاشی کی ہے۔ کہنے لگی میں تو شرم سے ڈوب گئی، اللہ اکبر۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرا۔ وہ کہنے لگی اماں جان اس نے میری شلوار بھی اتار دی، مجھے بڑے بازار
بازار میں ننگا کر دیا۔ میں نے جو آسمان کی طرف دیکھ کے کہا الہ العالمین، آسمان والے کو بلایا، اگر تو محمد کا رب سچا ہے میری تو مدد اور نصرت فرما دے، اب تو میری عزت بھی تار تار ہو چکی ہے، اور اس سے جا کے پوچھنا اسے بڑے بازار میں ننگا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، بڑے بازار میں ننگا کر کے الزام لگا دیا گیا، لیکن وہ رب تو دیکھ رہا تھا نا، وہ رب تو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگی اما عائشہ صدیقہ سے اما جان، بس میں نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور دل کی دل میں دعا مانگی، او محمد کے رب غیر مسلم ہے، اگر تو سچا ہے تو میری مدد فرما دے۔ اما عائشہ سے وہ کہنے لگی بس یہ جملے میری زبان سے بھی نکلے گی تھے، میں نے کیا دیکھا ایک چیل نے وہ کمر بند اٹھا کے مجمع میں آ کے پھینک دیا ہے۔ جو ہی وہ کمر بند دیکھا لوگوں نے کہا مائی تو آزاد ہے، تو چور نہیں، جو ہو گیا بس وہ ہو گیا، معذرت چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رب ظالم کو معاف نہیں کرتا۔ مظلوم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے وہ چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہیں، میرا رب فوراً قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، نہیں یقین آتا، آؤ تمہیں ایک اور داستان سنا دو، ایک اور داستان سنا دو۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے ساتھی ہے۔ اللہ اکبر، مروان بن حکم بادشاہ ہے۔ سعید بن زبیر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک عورت نے تہمت لگا دی، اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہے، اس نے میری زمین دبائی ہے۔ سعید بن زید اللہ کے محبوب کا عظیم صحابی ہے، آگے بادشاہ وقت سے کہنے لگے اس نے مجھ پہ الزام لگایا ہے، میں نے اس کی زمین پہ قبضہ نہیں کیا، میں نے اس کی زمین نہیں دبائی۔ مجھے مصطفیٰ کا فرمان یاد ہے، جس نے ایک پالش زمین اگر دنیا میں کسی کی ایک پالش زمین پہ ناجائز قبضہ کیا، آقا نے فرمایا یہ قیامت والے دن ساتوں زمینوں کا توپ بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کے گلے میں ڈال کے ساری دنیا کو دکھایا جائے گا یہ وہ ظالم ہے جو دنیا میں زمینوں پہ قبضے کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کے محبوب کی مجھے وہ حدیث یاد ہے، میں نے اس کی زمین پہ قبضہ نہیں کیا، میں نے اس کی زمین پہ قبضہ نہیں کیا۔ بار بار سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیس میں جیت جاتے ہیں، اور وہی کہو کہ سعید بن زید نے ہاتھ اٹھائے، الہ العالمین میں تیرے محبوب کا ساتھی ہوں، اس نے مجھے دنیا کے سامنے ذلیل کیا ہے۔ کبھی کسی اللہ والے کے لیے زبان کھولنے سے پہلے سوچ لینا کس کے بارے میں زبان کھول رہے ہو، جو رب کا ولی ہے، اللہ کا محبوب آدمی ہے۔ سعید بن زید ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں الہ العالمین میں تیرے محبوب کا ساتھی ہوں، اس نے مجھے دنیا والوں کے سامنے ذلیل کیا ہے، یا اللہ تو اسے اندھا فرما دے۔ یا سعید بن زید، نبی کے صحابی نے چہرے ہاتھ پہ پھیرے، پہلے ہی اس عورت کی آنکھیں چلی گئی۔ مظلوم کی بددعا، ڈر مظلوم کی بددعا سے، دکان پہ بیٹھ کے چھری ہاتھ میں رکھ کے بیٹھا ہے، تو سمجھتا ہے میں بڑا فنکار ہوں، اسے 500 روپے کی چیز 500 کی دی، میں نے بڑی فنکاری کی، فنکاری نہیں کی، تو نے اپنا بیڑا غرق کیا ہے۔ اس مظلوم کی بددعا کا تجھے علم کوئی نہیں یقین آتا۔ آؤ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم بادشاہ ہے،
1,25,000 سے زائد اس نے قتل عام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اسما رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے۔ اسما رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو اس نے بڑے بازار میں سر قلم کر کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نواسا ہے۔ میری اور آپ کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سگا بھانجا ہے، اس کا سر قلم کر کے حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے اللہ اکبر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جس کا نام ہے، جس کا نام بھی میرے مصطفیٰ نے خود رکھا اور گھٹی بھی میرے مصطفیٰ نے خود دی ہے، اسی عبداللہ ابن زبیر کا سر قلم کر کے اسے الٹا بڑے بازار میں لٹکا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی اسما رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ کی غمشیرہ 100 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے، اسے پتا چلتا اپنے بیٹے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، لاش کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں بیت اللہ کے قریب آئی ہے، دیکھا اپنے بیٹے کی لاش لٹکی ہوئی ہے اور لاش کو دیکھ کے کہنے لگی عبداللہ تو دنیا میں بھی بلند تھا، مرنے کے بعد بھی بلند ہے، تو دنیا میں بھی سٹیج پہ منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو وعظ کیا کرتا تھا، تو دنیا میں بھی خطیب تھا، آج دنیا سے جانے کے بعد تو کھڑا ہے تو سب سے بلند کھڑا ہے، تیرا خطبہ آج بھی جاری ہے، زندہ تھا تو تیرا خطبہ جاری تھا، مرنے کے بعد بھی تجھے بلند کیا اللہ نے، آج بھی تیرا خطبہ جاری ہے۔ وہی حجاج بن یوسف سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس تابعی نے، جب اس کی باری آئی ہے حجاج بن یوسف نے کہا اس کا سر قلم کر دو، سعید ابن جبیر مسکرانے لگے، اس کا مسکراہٹ کو دیکھ کر لوگوں نے حجاج بن یوسف کو بتایا یہ تو ہنس رہا ہے، یہ تو مسکرا رہا ہے۔ حجاج بن یوسف قریب آیا، کہنے لگا سعید ہنستا کس لیے؟ سعید ابن جبیر کہتے ہیں میں ہنستا اس لیے ہوں کیونکہ ظالم کبھی دیر تک نہیں رہتا، مصطفیٰ کریم نے فرمایا مظلوم کی آنکھ سے ختم کر دیتی ہے، میں ہنس اس لیے رہا ہوں اب وہ ظالم تیرا وقت بالکل قریب ہے۔ اس نے کہا اس کا شرم قلم کر دو۔ سعید ابن جبیر کہتے ہیں میں تو سر قلم کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا سعید بتا تجھے کیسے ماروں، بتا تجھے کیسے ماروں؟ وہ کہنے لگا جیسے تو مرنا پسند کرتا ہے ویسے مجھے مار دے کیونکہ تیری باری بھی آنے والی ہے۔ اس نے سعید ابن جبیر کو لٹایا اور چہرہ بیت اللہ کی طرف ہو گیا، سعید ابن جبیر کو لٹا دیا گیا، کہا اسے ذبح کر دیا جائے۔ سعید ابن جبیر کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے، اور جیسے میں اور آپ قربانی کے جانور کو لٹا دیتے، دیکھنا کتنی قربانیاں دی ہیں دین کے لیے، ہمیں تو مفت میں دین ملا ہے، اللہ مجھے تجھے کیا قدر ہے اس دین کی؟ صحابہ اور تابعین سے جا کے پوچھنا کتنی قربانیاں دی ہیں دین کے لیے، جیسے میں اور آپ اپنے جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹاتے اور اس کا چہرہ بیت اللہ کی طرف کرتے۔ سعید ابن جبیر کو بھی زمین پر لٹا دیا گیا، چہرہ بیت اللہ کی طرف ہو گیا اور سعید ابن جبیر کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ کے گھر کو دیکھ کر وہی قرآن کی آیت بلند آواز سے پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جیسے ہی حجاج نے یہ آیت سنی نا، اس نے کہا اس کا چہرہ پھیر دو،
چہرہ پھیر دو۔ حجاج بن یوسف نے چہرہ بیت اللہ سے پھیر دیا۔ پھر دوبارہ سعید ابن جبیر نے اللہ کے قرآن کی آیت پڑھی ہے، فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اونچی سبحان اللہ۔ جدھر بھی تجھے پھیرو گے اللہ تو ہر طرف موجود ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ بس یہ جملے جیسے ہی سعید ابن جبیر کی زبان سے نکلے، تلوار کا بار لگائے، اور سعید ابن جبیر کی زبان سے نکل رہا تھا اشہد اللہ، اللہ پہ جب پہنچیے تلوار کا بار اتنا تیز تھا، سر تن سے جدا ہو گیا، سر ادھر پڑا ہے، تن ادھر پڑا ہے، اور خدا کی قسم جس کی اللہ سے لین مل جاتی ہے وہ مر کے بھی زندہ ہوتا ہے۔ وہاں تن سر علیحدہ تن علیحدہ، لیکن دنیا نے وہ منظر دیکھا۔ اللہ نے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کی زبان میں صحابی کی بات نہیں سنا رہا، تمہیں تابعی کی بات سنا رہا ہوں۔ سعید ابن جبیر کی زبان سے جو جملے رکے اشہد اللہ پہ گردن کٹی، اللہ نے وہ منظر لوگوں کو دکھایا۔ سعید ابن جبیر کا تن علیحدہ ہے، سر علیحدہ ہے، لیکن زبان سے جاری ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ سعید ابن جبیر کی بد دعا لگی، مظلوم کی بد دعا سے ڈر، اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے، کسی کے خلاف سازش کرنے سے پہلے، کسی کی چغل خوری کرنے سے پہلے، کسی کو نیچا دکھانے سے پہلے، کائنات میں کوئی کسی کو نیچا نہیں کر سکتا، کائنات میں کوئی کسی کو بلند نہیں کر سکتا، یہ تو میرے رب کا قانون ہے، اسے عزت دے اسے عزت دیتا ہے، اسے ذلت دے اسے ذلت دیتا ہے۔ اگر رب کے قانون میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا تیرے ہاتھ جل جائیں گے، زبان کھولنے کی کوشش کرے گا تیری زبان شل ہو جائے گی۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرے، کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے سے پہلے اس کی بد دعا سے ڈرے، نجائز پراپٹ لینے سے پہلے اس کی آس سے ڈرے، کسی کے خلاف سازش کرنے سے پہلے اس کے دل سے نکلی ہوئی آس سے ڈرے، کسی مسلمان یا غیر مسلم کو پریشان کرنے سے پہلے اس مظلوم کی آس سے ڈر۔ حجاج بن یوسف کو بد دعا لگی ہے سعید ابن جبیر کی، 15 دن گزرے، 15 دن کے بعد حجاج کے جسم پہ کپ کپی تاری ہے، سردی اتنی لگتی ہے حجاج کو، ساتھ بڑی اینٹیں بڑی آگ جلائی گئی، سردی ختم نہیں ہوتی ہے۔ حجاج بن یوسف کو آگ کی انگیٹھیاں جلا کے انگارے جسم کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں لیکن سردی پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ 15 دن پورے یہی کیفیت رہی، سو بھی نہیں سکا، اور دنیا سے ذلیل و خوار ہو کے جہنم رسید ہو گیا۔ میں تمہیں یہی یاد کروں گا، مظلوم کی بد دعا سے ڈر، مظلوم کی بد دعا سے ڈر، مظلوم کی بد دعا سے ڈر۔ آؤ نا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو دیکھ لو، امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے بھی اللہ والوں کو ستایا ہے، رب کعبہ کی قسم تاریخ اٹھا کے دیکھو، ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں ملا۔ جس نے بھی ظلم کیا ہے ذلت کے سوا کچھ نہیں ملا، اسے اللہ نے نشان عبرت بنا دیا۔ نہیں یقین آتا تو آدمی فرعون کی لاش پڑی ہے، جس نے ظلم کیا ہے نمرود کو لنگڑے مچھر سے اللہ نے ذلیل کر کے دنیا سے جوتے مروائے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی دھرتی پہ آئے، عبید اللہ ابن زیاد اپنے لشکر لے کے آیا، کھڑا نبی کا نواسا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں میری بات سنو کوفیو، مجھے واپس جانے دو، یا مجھے ملک مجھے سرحد پہ جانے کی اجازت دے دو، یا میری ڈائریکٹ یزید سے ملاقات کرا دو۔ کہنے لگے کسی بات کو
نہیں مانا جائے گا. بتا بیعت کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا؟ امام حسین نے بیعت نہیں کیے اور میرے امام حسین نے وہاں کھڑے ہو کے خطبہ بیان کیا. ایک خطبہ بیان فرمایا میرے حسین نے، اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں. سبحان اللہ. کو تے پھر شیرہ میں سنا دے ماں انی سبحان اللہ نال مینوں نہیں آندا اچھی سبحان اللہ. پھر میں مقابلہ کرا دینا بھائی پٹھانا تے پنجابیاں دا. محبت نال بولو ذرا سبحان اللہ. امام حسین ابن علی نے خطبہ دیا. وہ خطبہ خدا کی قسم پہاڑوں کو سناتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. تو کیا کہا امام حسین نے؟ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں. مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں. میں مہمان بنا کے ستایا گیا ہوں. میں مہمان بنا کے ستایا گیا ہوں. میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں. میں مہمان بنا کے ستایا گیا ہوں. میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں. خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی، خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی، بغیر پیاسوں کا ہے بند پانی. خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی، بغیر پیاسوں کا ہے بند پانی. میرے فرات پہ پگڑے لگے ہیں، میرے فرات پہ پگڑے لگے ہیں. نبی کا نواسا بنایا گیا ہوں. میرے فرات پہ پگڑے لگے ہیں. میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں. اللہ اکبر. امام حسین نے پھر کیا بات کہ خدا کی قسم یہ خطبہ اگر کسی پہاڑوں کو سناتے تو ریزہ ریزہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں. اور امام حسین کیا کہتے ہیں؟ مجھے پہچانو تو صحیح میں کون ہوں، اور مجھے پہچانو تو صحیح میں کون ہوں. میں وہ ہوں جس کے ہونٹ نبی نے چوسے. آج تم نے مجھ پہ پانی بند رکھا ہے، مجھے پہچانو میں کون ہوں. میں وہی ہوں جب مدینہ میں قید سالی ہو گئی، پینے کے لیے پانی کوئی نہیں. میں وہی حسین ابن علی ہوں. میرے گھر کے سامنے سے جب دو جہانوں کا سردار رب کا محبوب گزر رہا تھا ہمارے گھر کے سامنے، میں بچپن میں رو رہا تھا تو میرا رونا میرے نانے سے برداشت نہ ہوا. جلدی سے گھر آیا اور آ کے کہا فاطمہ بیٹا حسین کو رلایا نہ کر، حسین کو رلایا نہ کر، اس کے رونے سے میں مصطفیٰ کا دل دکھتا ہے. اما فاطمہ کہتی ہے ابا جان مدینہ میں قید سالی ہے، آج نبی کی بیٹی کے گھر 3 دن ہو گئے، امام حسین نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، پیا بھی نہیں ہے، یہ تو پیاس کی وجہ سے رو رہا ہے. اور مجھے پہچانو میں وہی حسین ہوں جس کا تم نے 3 دن ہو گئے پانی بند رکھا. میرے نانا سے مجھ سے پیاس برداشت نہ ہوئی، میری پیاس میرے نانا سے برداشت نہ ہوئی، اور مصطفیٰ کریم نے مجھے اٹھایا. آمنہ کے لال نے امام حسین کو اٹھا کے اپنی زبان اطہر امام حسین کے منہ میں دے دی. پیاس کی شدت کی وجہ سے جو امام حسین کے منہ میں مصطفیٰ کی زبان گئی، امام حسین نے زبان کو چوسنا شروع کیا. میرے مصطفیٰ نے زبان باہر نکالی
جب تک حسین ابن علی کی پیاس ختم نہیں ہوئی، چہرے پہ تازگی نہیں آئی، میرے آقا نے اپنی زبان نہیں نکالی اور کوفیو مجھے پہچانو میں کون ہوں، لیکن ظالموں نے ظلم کیا ہے، امام حسین ابن علی کا سر قلم کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، امام حسین ابن علی نبی کے نواسے کے سر کو عبید اللہ ابن زیاد کی مجلس میں جب لایا گیا، اس نے یہ چھڑی اٹھائی ہے اور اس نے امام حسین ابن علی کے اس سر کے اور ہونٹوں پہ چھڑی مارتا ہے، ناک پہ چھڑی مارتا ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نبی کے صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہ ظالم چھڑی روک لے چھڑی، تجھے نہیں معلوم یہ کون ہے؟ امام حسین کے ہونٹوں کو میں نے خود مصطفیٰ کریم کو بوسہ دیتے ہوئے دیتا ہے، جس کی تو چھڑی مار رہا ہے، یہ ہونٹ میں نے مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھے، چھڑی ہٹا لے۔ دنیا نے وہ منظر دیکھا جس نے نبی کے نواسے پہ ظلم کیا ہے، ظالم کا کیا حال ہوا، ظالم کا کیا انجام ہوا۔ امام حسین ابن علی کا سر لے کر یہ لٹا پٹا قافلہ مدینے واپس جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، راستے میں ایک عورت کھڑی ہے، ہاتھ میں اس نے پانی لیا ہوا ہے اور کچھ کپڑوں کی گٹھڑی باندھ کے کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، قافلے والوں کو دیکھ کے کہنے لگی ٹھہرو، یہ کپڑے بھی لے جاؤ، یہ پانی بھی لے جاؤ۔ قافلے والوں نے پوچھا، نبی کی زینب رضی اللہ تعالی عنہا قریب آتی ہے، وہ کہنے لگی بہنا تو کون ہے؟ یہاں تو ہمارا 3 دن پانی بند رکھا، اور تو کون ہے ہمیں پانی پلانے والی؟ اس کوفہ میں تو کون ہے ہمیں پانی پوچھنے والی؟ اور تو یہ کپڑے لے کے آئی ہے، ہمیں تو 3 دن پانی ہمارا بند رکھا۔ اللہ اکبر، اس عورت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ کہنے لگی میں وہ ہوں جو نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گھر کی نوکرانی ملازمہ تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے حسین کو سجایا، نہلا دھلا کے اپنے بیٹے حسین کی آنکھوں میں سرما لگایا اور سر میں کنگھی دے رہی تھی، تو فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں بھی ساتھ بیٹھی تھی، میں نے پوچھا اماں روتی کس لیے ہو؟ نبی کی بیٹی فاطمہ نے کہا اللہ اکبر، بس میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تجھے کہیں پہ کوئی لٹا ہوا قافلہ ملے، کہیں پہ تجھے کوئی لٹا ہوا قافلہ ملے، اسے پانی ضرور پوچھنا، اس سے پانی ضرور پوچھ لینا۔ آج اتنا عرصہ ہو گیا مجھے کوئی لٹا ہوا قافلہ نہیں ملا، آج میں نے تمہیں لٹے ہوئے قافلے کو دیکھا اور میں تو اس لیے پانی لے کے کھڑی ہوں، میں اس لیے یہ کپڑے لے کے کھڑی ہوں۔ اللہ کو سید زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت زینب سے عورت کہنے لگی بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ حضرت زینب کہنے لگی میں اسی کی بیٹی زینب ہوں، مجھے پہچان، میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں۔ اس عورت کی چیخیں نکل گئی، چیخ کے کہنے لگی زینب بتاؤ نا میرا حسین کہاں ہے، بتاؤ نا میرا حسین کہاں ہے؟ میں نے حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے کھلایا، بڑا عرصہ ہو گیا میں نے اپنے حسین کو نہیں دیکھا، بڑا عرصہ ہو گیا میں نے حسین کا دیدار نہیں کیا، مجھے بتا نا میرا حسین کہاں ہے، میں اپنے حسین کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کہا میں تجھے حسین کا دیدار کراؤں، میں تجھے حسین کی زیارت کراؤں، میں تیری ملاقات حسین ابن علی سے کراؤں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کو اس عورت کو اس اونٹنی کے قریب لے کے آئی جس اونٹنی پہ حسین ابن علی کا سر تھا، حسین ابن علی کا سر تھا، کپڑا ہٹایا اور کہا یہ دیکھ لے حسین کا دیدار کر لے، تھر کربلا میں پڑا ہے، سر حسین کا دیکھ لے۔ اس عورت کی چیخیں نکل گئی، سر پہ تھپڑ مارنے لگی ہے۔ سیدہ زینب نے ہاتھ پکڑ کے کہا نہیں نہیں، تو نبی کی بیٹی فاطمہ کے گھر میں تربیت پائی ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر کوئی دکھ تکلیف آئے، اگر کوئی پریشانی آئے تو سر پہ مٹی نہیں ڈالنی، سینہ نہیں کٹنا، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ یہ لٹا پٹا قافلہ مدینے میں پہنچا، اس نے ظلم کیا نبی کے نواسے پہ، پھر ظالم کا حال بھی دیکھ لو، دنیا نے وہ منظر دیکھا۔ اللہ اکبر، یہی عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کر کے اس کا سر تن سے علیحدہ کر کے کوفے کے بازار میں پھینک دیا گیا، سارے دنیا والے دیکھ رہے ہیں۔ ایک سانپ آیا اور عبید اللہ ابن زیاد کے ناک میں داخل ہوتا ہے، منہ سے باہر نکل آتا ہے، منہ میں داخل ہوتا ہے، ناک سے باہر نکل آتا ہے اور ناک پہ دستا ہے، اس کے ہونٹوں پہ دستا ہے۔ دنیا والوں کو رب نے بتایا کہ ظالم کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس نے حسین ابن علی کے ہونٹوں پہ چھڑی ماری، ناک پہ چھڑی ماری۔ دنیا والوں کو رب نے دکھا دیا جو نبی کے نواسے کے قاتل ہیں یا قتل میں شریک ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل ہیں، قیامت کے دن بھی بولو، قیامت کے دن بھی
میرے بھائیو خدا کے واسطے تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے جیب سے ظلم والی چھری کو نکال دو، یہ نہ ہو کہیں رب کی پکڑ میں آ جاؤ۔ جب وہ ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، آج دکان پہ بیٹھ کے 500 کی چیز 5000 میں بیچ رہے ہو، یہ مت سمجھنا کہ بڑی فنکاری کر لی، بڑا دھن مار لیا، نہیں نہیں، اس کی طرف سے جو ڈھیل ہے، اگر کپڑا دیکھتے دیتے اور ہو، دکھاتے اور ہو، یہ مت سمجھنا یہ تو ظلم کر کے بچ جائے گا، نہیں نہیں نہیں، اس کی طرف سے بھی تجھے ڈھیل ہے۔ اللہ کو پر کسی میں نجائز زمین پہ قبضہ کر کے یہ مت سوچنا کہ تو نے بڑا پھن مار لیا ہے، وکیلوں کو پیسے دے کے، جج کو پیسے دے کے، کیس اپنے حق میں کر کے مت سوچنا تو نے بڑا کام کر لیا ہے۔ کبھی مظلوم کی آہ نکل گئی، خدا کی قسم آقا نے فرمایا مظلوم کی آہ اتنی تیزی سے آسمان کی طرف جاتی ہے جیسے آگ میں شعلہ تیزی کی طرف سے جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں مظلوم کی آہ بڑی قبول ہوتی ہے، کہاں مظلوم کی آہ ابھی زبان سے نکلتی ہے، رب کی طرف سے پہلے قبول ہوتی ہے۔ جو دنیا میں تو ظلم کر رہے ہو، بچ جاؤ اس رب کی پکڑ سے، جب اس کی پکڑ آتی ہے پھر کل آپ ادھار پہ سامان لیتے ہیں، 500 کی چیز ہمیں 50,000 کی دیتے ہیں، یہ سود تو نہیں بنتا، میں مانتا ہوں سود نہیں بنتا، لیکن بات سن لو، صاف صاف فیصلہ ہے، مولوی صرف سود کا بتائے گا، بالکل سود نہیں بنتا، لیکن ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ ظلم تو ہے نا، 500 کی چیز مجبوری سے فائدہ اٹھا کے اسے 5000 کی دے رہے ہو، اور ظلم تو ہے نا، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے۔ اور ظالم کے بارے میں مصطفیٰ کریم کا اعلان ہے کہ ظالم قیامت والے دن بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائے گا۔ اس لیے سارے وعدہ کر کے جاؤ، آج کے بعد نجائز منافع نہیں لگا گے، انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر دو انشاءاللہ، آج کے بعد زمینوں پہ کبھی قبضہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو اپنی بہنوں کا حق دے، ظلم نہ کر، اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دو۔ ظلم کر کے کسی کا مال آج دنیا میں کھاؤ گے نکل جائے گا، نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ وہ لوگ اللہ دنیا میں نکال کے تمہیں دکھائے گا، کبھی بی پی ہائی ہوگا، کبھی فالج کے چھٹکے لگیں گے، کبھی دل کی دھڑکن تیز ہوگی، کینسر ہو جائے گا، شوگر ہو جائے گا۔ اللہ دنیا میں تیرا پیسہ جو تم نے کھایا ہے نا، وہ تجھے کھانا نصیب نہیں ہوگا، یاد رکھنا، دوائیوں پہ لگے گا، عدالتوں پہ لگے گا، اور دوسرے معاملات میں لگے گا۔ اس لیے آؤ اللہ اور اس کے رسول سے سچی یاری لگاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس ظلم سے، مجھے اور آپ کو سب کو نجات عطا فرمائے۔ اونچی آمین کہہ دو۔ آقا نے فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، مظلوم کی مدد کریں گے تو کمال ہے۔ صحابہ کو حضور نے جو رستے میں بیٹھے ہوئے دیکھا، آقا نے فرمایا رستے میں تو بیٹھے ہو، تمہیں پتہ ہے رستے کے 3 حق ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بتائیے۔ آقا نے فرمایا یہاں سے جو گزرے تمہیں سلام کرے اس کے سلام کا جواب دو، اور آقا نے فرمایا جو تم سے رستہ پوچھے اسے سیدھا رستہ بتا۔ تیسرا آقا نے فرمایا یہاں بازار میں کسی پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھو، آقا نے فرمایا یہ حق ہے، تم پہ فرض ہے، تم اس کی مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کریں یہ تو سمجھ آتا ہے، ظالم کی مدد کریں یہ کیا بات ہوئی؟ آقا نے فرمایا مظلوم کی مدد کر، اور ظالم کی مدد اس لیے کرو، اسے جا کے روکو بھائی جو تو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، یہ اس کی مدد اس لیے اللہ اس کی آخرت اچھی فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔